دوستو، کیا آپ نے کبھی یہ محسوس کیا ہے کہ کسی قریبی رشتے میں آپ کو اپنی بات کہنے یا اپنے جذبات ظاہر کرنے کا موقع نہیں دیا جاتا؟ جیسے آپ کی رائے کو اہمیت نہیں دی جاتی، یا شاید آپ نے خود کو اس صورتحال میں پایا ہو کہ آپ اپنی مرضی کے خلاف کسی کی بات ماننے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ ایک لمحے کے لیے سوچیں، آپ اپنے دوست، پارٹنر یا کسی فیملی ممبر کے ساتھ ایک عام گفتگو کر رہے ہیں، لیکن جیسے ہی آپ ان سے اختلاف کریں یا کوئی بات سمجھانے کی کوشش کریں، وہ آپ کو ایسا محسوس کراتے ہیں کہ آپ غلط ہیں، آپ بے وقوف ہیں یا آپ کی بات کی کوئی اہمیت نہیں۔ مثال کے طور پر، اگر آپ کہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ تم نے کل میری بات کو نظر انداز کیا، تو جواب میں وہ کہہ سکتے ہیں، تم ہمیشہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر شکایت کرتے ہو، تمہیں ہر چیز میں مسئلہ کیوں نظر آتا ہے؟ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب ایک عام گفتگو غیر محسوس طریقے سے مینیپولیشن کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ یہ طریقہ کار صرف بات چیت تک محدود نہیں رہتا، بلکہ ایسا آپ کی شخصیت اور اعتماد کو نقصان پہنچانا شروع کر دیتا ہے۔ تعلقات میں کچھ لوگ شعوری یا غیر شعوری طور پر ڈارک سائیکالوجی کی ٹرکس استعمال کرتے ہیں تاکہ دوسرے شخص کو قابو میں رکھا جا سکے اور اپنی مرضی کا غلام بنایا جا سکے۔ ان ٹرکس میں گیس لائٹنگ، ایموشنل بلیک میلنگ اور خاموش سزا دینا شامل ہیں۔ یہ حربے تعلقات کو زہریلا بنا دیتے ہیں اور متاثرہ شخص کو جذباتی طور پر تباہ کر دیتے ہیں۔ لیکن دوستو، گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم ان حربوں کو پہچاننے اور ان سے بچنے کے آسان اور مؤثر طریقے سیکھیں گے۔ یہ ویڈیو نہ صرف آپ کو اپنے تعلقات کا جائزہ لینے میں مدد دے گی، بلکہ آپ کو اپنی زندگی میں مثبت تبدیلیاں لانے کا موقع بھی دے گی۔ تو آئیے تعلقات کے پردے کے پیچھے چھپے ان چلاک ہتھ کنڈوں کو بے نقاب کرتے ہیں اور ان کا حل ڈھونڈتے ہیں۔ دوستو، ڈارک سائیکالوجی ایک نفسیاتی حکمت عملی ہے جس میں لوگوں کو کنٹرول کرنے یا ان کے خیالات، جذبات اور رویے پر اثر ڈالنے کے لیے ذہنی چالاکیاں استعمال کی جاتی ہیں۔ تعلقات میں اس کا مقصد کسی شخص کی آزادی اور خود اعتمادی کو ختم کرتے ہوئے ان پر مکمل قابو پانا ہوتا ہے۔ یہ حربے بظاہر بے ضرر نظر آتے ہیں، جیسے بار بار تنقید یا جذبات کو مسترد کرنا، لیکن وقت کے ساتھ یہ متاثرہ شخص کو جذباتی طور پر کمزور کر دیتے ہیں۔ ڈارک سائیکالوجی کے ذریعے ایک فرد دوسرے کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتا ہے، جو رشتے کو زہریلا اور نقصان دہ بنا دیتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ مینیپولیشن کی عام طور پر استعمال ہونے والے طریقے کون سے ہیں اور کون سی ٹرکس عام طور پر استعمال کی جاتی ہیں۔ نمبر 1، گیس لائٹنگ۔ گیس لائٹنگ ایک نہایت چلاک اور خطرناک مینیپولیشن کا طریقہ ہے جس میں دوسرے شخص کو اپنے جذبات اور حقیقت پر شک دلایا جاتا ہے۔ یہ حربہ تعلقات میں طاقت کے عدم توازن کو برقرار رکھنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر، اگر آپ اپنے پارٹنر سے اس کے رویے پر سوال کریں تو وہ آپ کو ایسا محسوس کرائیں گے کہ آپ کی باتیں غیر معقول اور بے بنیاد ہیں۔ وہ کہیں گے کہ تم ہمیشہ اوور ری ایکٹ کرتے ہو، تمہارا مسئلہ یہ ہے کہ تم چھوٹی چھوٹی باتوں کو بڑا بنا لیتے ہو۔ یہ طریقہ کار آپ کو ذہنی اور جذباتی طور پر کمزور کر دیتا ہے، یہاں تک کہ آپ اپنی یادداشت، مشاہدات اور خیالات پر شک کرنے لگتے ہیں۔ گیس لائٹنگ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی حقیقت کو ترک کر کے دوسرے کی بنائی ہوئی حقیقت کو قبول کر لیں، یعنی کہ اپنے سچ پر شک کریں اور دوسرے کے جھوٹ پر مکمل یقین کرنا شروع کر دیں۔ یہ چیز آپ کو مکمل طور پر ان کے کنٹرول میں لے جاتی ہے۔ نمبر 2، ایموشنل بلیک میل۔ ایموشنل بلیک میلنگ تعلقات میں جذبات کو ہتھیار بنا کر دوسروں پر کنٹرول حاصل کرنے کا ایک حربہ ہے۔ اس طریقے میں مینیپولیٹر آپ کی محبت، وفاداری یا ایسے جرم کا فائدہ اٹھاتا ہے تاکہ آپ ان کی مرضی کے مطابق عمل کریں۔ وہ جملے جیسے "اگر تم واقعہ مجھ سے پیار کرتے ہو تو تم یہ کام کرو گے" استعمال کرتے ہیں۔ یہ جملے بظاہر محبت بھرے لگتے ہیں، لیکن ان کا مقصد آپ کو اپنے اصولوں یا خواہشات کے خلاف جانے پر مجبور کرنا ہوتا ہے۔ بلیک میلر آپ کو یہ یقین دلانے کی کوشش کرتا ہے کہ اگر آپ ان کی بات نہیں مانیں گے تو آپ کے رشتے کو نقصان پہنچے گا۔ یہ حربہ آہستہ آپ کے فیصلے کرنے کی صلاحیت کو ختم کر دیتا ہے اور آپ کو اپنے جذباتی اور ذہنی سکون سے محروم کر دیتا ہے۔ نمبر 3، خاموش سزا دینا۔
خاموش سزا دینا ایک غیر محسوس طریقہ ہے جو مینیپولیشن کے سب سے عام اور زہریلے حربوں میں شامل ہے۔ اس طریقے میں مینیپولیٹر آپ کی بات کو اہمیت نہیں دیتا اور آپ سے بات چیت بند کر دیتا ہے تاکہ آپ اپنے آپ کو غلط تصور کریں۔ مثال کے طور پر اگر آپ کسی تنازع میں اپنی رائے کا اظہار کریں تو وہ آپ سے بات کرنا چھوڑ دیں گے یا سردمہری کا مظاہرہ کریں گے۔ یہ رویہ آپ کو احساس جرم میں مبتلا کر دیتا ہے اور آپ کو اپنی بات سے پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ خاموش سزا دینا آپ کی خود اعتمادی کو کمزور کرنے اور تعلق میں اپنا تسلط قائم رکھنے کا ایک مؤثر ذریعہ ہے۔ اس حربے کے نتیجے میں متاثرہ شخص اپنی خوشی اور آزادی کو قربان کر دیتا ہے تاکہ دوسرا شخص خوش اور مطمئن رہے۔ دوستو اب ہم دیکھتے ہیں کہ مینیپولیشن کا ایک آدمی پر یا ایک انسان پر کیا اثر ہوتا ہے۔ مینیپولیشن کی ٹرکس آہستہ آہستہ آپ کی زندگی پر گہرا اثر ڈال سکتی ہیں، یعنی صرف آپ کے جذبات کو مجروح کرتی ہیں بلکہ آپ کی خود اعتمادی اور ذہنی سکون کو بھی تباہ کر دیتی ہیں۔ جب کوئی بار بار آپ کے جذبات یا خیالات کو نظر انداز کرے یا آپ کو اپنی حقیقت پر شک دلائے، آپ خود کو بے بس اور الجھن میں مبتلا محسوس کرنے لگتے ہیں۔ یہ صورتحال وقت کے ساتھ ایک زہریلے تعلق کی شکل اختیار کر لیتی ہے جہاں آپ دوسرے شخص پر مکمل انحصار کرنے لگتے ہیں، آپ کی رائے اور فیصلے دب جاتے ہیں اور آپ اپنی آزادی کھو بیٹھتے ہیں۔ نتیجتاً آپ اپنی زندگی میں خوشی اور سکون کی جگہ خوف، شرمندگی اور غیر یقینی کا سامنا کرنے لگتے ہیں۔ مینیپولیشن کا یہ اثر نہایت نقصان دہ ہوتا ہے اور تعلقات کو صحت مند رہنے نہیں دیتا۔ دوستو اب ہم دیکھتے ہیں کہ ان سے بچاؤ کیسے ممکن ہو سکتا ہے۔ ان حربوں سے بچنے کے لیے سب سے پہلے اپنی قدر کو پہچانیں اور یہ سمجھیں کہ آپ کے جذبات اور خیالات اہم ہیں۔ کسی کو بھی یہ اجازت نہ دیں کہ وہ آپ کو یہ محسوس کرائے کہ آپ کی باتیں بے بنیاد یا غیر اہم ہیں۔ اپنی زندگی میں حدود مقرر کریں اور اگر کوئی شخص ان حدود کو توڑنے کی کوشش کرے تو واضح طور پر انکار کرنا سیکھیں، چاہے وہ کوئی کتنا ہی قریبی کیوں نہ ہو۔ اپنی خود اعتمادی کو برقرار رکھنے کے لیے ان لوگوں سے مدد طلب کریں جن پر آپ اعتماد کرتے ہیں، جیسے قریبی دوست یا خاندان کے افراد۔ ان کے ساتھ اپنی صورتحال پر بات کریں اور ان کے مشورے پر عمل کریں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ مسئلہ آپ کے لیے بہت زیادہ ہو رہا ہے تو کسی پروفیشنل کاؤنسلر یا تھراپسٹ سے مدد لینا بہتر ہوگا۔ تھراپی آپ کو اس مشکل سے نکلنے اور اپنی زندگی میں توازن بحال کرنے میں مدد دے سکتی ہے۔ ڈارک سائیکالوجی کے حربے بغیر خاموشی سے کام کرتے ہیں لیکن ان کے اثرات نہایت گہرے اور تباہ کن ہو سکتے ہیں۔ یہ حربے نہ صرف آپ کی خود اعتمادی کو ختم کرتے ہیں بلکہ آپ کی زندگی پر ایک منفی اثر ڈال سکتے ہیں جو سالوں تک برقرار رہتا ہے۔ لیکن یہ یاد رکھیں کہ آپ کے جذبات، خیالات اور رائے کی اہمیت ہے اور کسی کو بھی یہ حق نہیں کہ وہ آپ کی شخصیت کو کنٹرول کرے یا آپ کو اپنی مرضی کے خلاف مجبور کرے۔ دوستو اگر آپ نے اس ویڈیو سے کچھ نیا سیکھا ہے یا اسے مفید پایا ہے تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں تاکہ آپ مزید ایسی ویڈیوز دیکھ سکیں۔ کمنٹس میں ہمیں بتائیں کہ آپ کا اس موضوع پر کیا خیال ہے یا آپ کے ساتھ کوئی ایسا تجربہ ہوا ہو تو وہ بھی ہمارے ساتھ شیئر کریں۔ آپ کی رائے ہمارے لیے بہت قیمتی ہے۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں، اس وقت کے لیے اللہ حافظ۔